أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 20 سے ہم آج اپنی بات کو شروع کریں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے تباہی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یقولو کہتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا ایمان لانے والے، لولا نزلت کیوں نہیں نازل ہوئی سورہ کوئی صورت۔ اب یہ تھا کہ اس سینیریو کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں جس میں یہ آیات چل رہی ہیں تو اس میں ایک طرف کفار ہیں، تھریٹس ہیں، اور پیچھے قتال کا حکم بھی آ چکا تھا، تو اب مومنین انتظار میں ہیں۔ اس ساری فضا کے اندر ان کو انتظار رہتا تھا، ان کے دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ہماری ذمہ داری لگے اور ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اچھا، جب وہ صورت نازل ہو جاتی ہے، فَإِذَا جب انزلت نازل ہو گئی، سورۃ محکمۃ ایک ایسی صورت کہ جو بالکل واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح واضح، اس کے اندر تعلیمات دی گئی ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، کوئی ابہام نہیں، کوئی مشکل نہیں، بالکل کلیئر محکم۔ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور جس چیز کا یہ جو فضا بنی ہوئی تھی، اور یہ لوگ پہلے اعلان بھی کر رہے تھے کہ ہاں اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم بھی ساتھ دیں گے، جو منافق لوگ تھے وہ بھی، بیمار دل لوگ وہ بھی، اور مومنین تو دل سے ہی تیار تھے، سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں، کچھ بھی کرنا پڑے بس آپ آرڈر کریں، ہم تیار ہیں، یہ کیفیت تھی۔ تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ نے دیکھا، رأیت آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کو کہ فی قلوبہم مرض جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی، ینظرون الیک وہ نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت اس کے جیسا دیکھنا کہ جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی اب لڑنے مرنے والی آیتیں آ گئیں، صورت آ گئی، یا صورت کا ایک حصہ آ گیا، یہی والا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع کا حصہ، تو اب وہ ایسی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے مر گئے ہوں، بالکل جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو کہ اچھا یہ تو واقعی ریئل میں اب ہمیں لڑنا ہی نہ پڑ جائے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ اولا لہم کا آگے تشریح کلمات میں بتا رہے ہیں کہ الف واو اور لام یعنی حمزہ واو اور لام سے ہے، اولا کلمہ تحدید و تخویف ہے۔ تحدید تھریٹ کرنے کو کہتے ہیں، تخویف کسی کو تھوڑا سا خوف زدہ کرنے کے لیے آتا ہے، جو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہو اسے تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات آتی ہے۔ ہلاکت کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اب ہلاک ہو جانا، دیکھو تمہاری اب تباہی ہے، اسی لیے تباہی کا ترجمہ وہاں پہ اوپر انہوں نے فرمایا۔ تفسیر آیات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے یہ نکتہ لے رہے ہیں کہ اہل ایمان کی تو یہ خواہش رہتی تھی کہ وحی کا سلسلہ تو بلا توقف جاری رہے، وحی آتی رہے،
تازہ کلام سننے کا موقع ملے گا، کوئی نیا حکم آئے گا جس کی تعمیل کی سعادت نصیب ہوگی، ایمان تازہ ہوگا۔ یہ مومنین کی کیفیت تھی۔ دوسرا نقطہ، لیکن دوسرے مریض دل لوگ، فی قلوبہم مرضن، اب یہاں پہ بتا رہے ہیں بڑی تفصیل سے کہ یہ وہی 3 کیٹیگریز میں آتا ہے یا اس سے ہٹ کے ہے، یعنی ایک کیٹیگری مومنین کی، ایک کفار کی۔ مومنین کھل کے ایمان لاتے ہیں اندر باہر سے، کفار کھل کے مخالفت کرتے ہیں، اندر سے بھی مخالفت کرتے ہیں، مخالف ہیں، اور بتاتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے مخالف ہیں، ہمارا رستہ اور آپ کا اور۔ بیچ میں ایک کیٹیگری تھی منافقین کی، جو کھل کے کہتے تھے ظاہر میں کہ ہم مومن ہیں، اندر سے وہ مومن نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا یہ مریض دل لوگ انہی 3 میں سے کسی کے اندر ہیں یا چوتھی کیٹیگری ہے؟ تو یہ بتائیں گے کہ یہ ایک چوتھی کیٹیگری ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ دوسرا نقطہ دوبارہ شروع سے، لیکن دوسرے مریض دل لوگوں کا یہ حال ہے کہ کوئی نئی آیت واضح اور غیر مبہم حکم خدا لے کر نازل ہوتی ہے، اگر اس میں قتال و جہاد کا ذکر ہے، ویسے باتیں نماز روزہ، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں، مریض دل لوگوں کو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب قتال و جہاد کا ذکر ہے تو ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ محکمتن کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں پہ، سورۃ محکمہ، اس سے مراد وہ آیت ہو سکتی ہے یا وہ صورت ہو سکتی ہے جو غیر مبہم ہو، پوری وضاحت کے ساتھ حکم بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہو۔ تیسرا نقطہ، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی۔ اب یہاں سے مریضی اور بیماری کا ذکر ہے۔ مریض دل کی تعبیر یعنی وہی اصطلاح، وہی ٹرم، وہی لفظ قرآن مجید میں کن کے لیے آیا؟ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے یہ ٹرم، یہ اصطلاح، یہ تعبیر جو سچے دل سے مومن بھی نہیں ہیں اور اس طرح سے منافق بھی نہیں ہیں، پورے بیچ کے لوگ ہیں۔ منافق اور مومن کے بیچ کی ایک کیٹیگری ہے۔ مومن اور منافق کے درمیان میں انہیں مریض دل کہا گیا ہے، یہ ان کے درمیان میں ہے۔ سورہ انفال کی، اب یہ مریض دل کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پہ چلے گی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا، جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب یہاں پہ منافقین جو بات کہہ رہے تھے، اذ یقول المنافقون، وہی بات کون کہہ رہے ہیں؟ والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے۔ بس عملاً یہ اس موقع پہ منافقین کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور ان والا کام کر رہے ہیں، لیکن اندر کی کیفیات کے اعتبار سے تھوڑے سے مختلف بھی ہیں، اس لیے منافقین اور مریض دل لوگوں کو الگ الگ آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیچے جاتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 جہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ دیکھیے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب منافقین کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جب یہ بات کر رہے تھے کہ جن کے دل میں بیماری ہے۔ بس یہاں بھی 2 لوگوں کو بیان کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 الگ الگ تھے، ایک ہوتے تو منافقون کہہ دینا کافی تھا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق اور ہیں اور فی قلوبہم مرض ان سے ہٹ کے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ نیز فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 کے اندر، یہاں پہ بھی ہے المنافقون اور الذین فی قلوبہم مرض، یہ 2 الگ الگ بیان کر دیے۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں نیچے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کے اندر، الذین فی قلوبہم مرض اور والکافرون، کافروں کو الگ کیا، الذین فی قلوبہم مرض کو الگ کیا۔ تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چل گئی کہ یہ کافروں کی کیٹیگری میں بھی ان کو نہیں ڈالا گیا، الگ رکھا گیا۔ پس نہ منافقوں کی کیٹیگری میں ان کو ڈالا گیا ہے، نہ کافروں کی کیٹیگری کے اندر ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ لہٰذا ان سب آیتوں سے معلوم ہوا کہ مریض دل والے نہ منافق لوگ ہیں نہ کافر ہیں، بلکہ ایمان، کفر اور نفاق میں ایک چوتھی قسم کے لوگ ہیں۔ 2 ایکسٹریمز تھیں، ایمان اور کفر، ان کے بیچ کے اندر منافقین تھے جو دوغلے لوگ تھے۔ اب یہ ایک اور ساتھ چوتھی کیٹیگری کا اضافہ ہو رہا ہے۔
اب ہم جاتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف، فَأَوْلَى لَهُمْ، یہ وہی بات ہے جو شروع میں بھی ہو گئی، تباہی والی۔ فرماتے ہیں کہ تباہی ہو ان مریض دل لوگوں کی۔ اولا لہم کی ترکیب، دو لفظ ملے ہیں تو ترکیب کا اس لیے کہہ رہے ہیں، مرکب سے ہے، کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے معنی میں اسے تباہ کرنے والی بات پر آ گرے۔ جوہری نے بھی کہا ہے۔ بہرحال یہ ساری لغوی یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، کچھ لغوی شواہد لے کے آ رہے ہیں جس سے اینڈ رزلٹ تباہی کا معنی یہاں پہ لیا گیا تھا۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں بھی یہ لفظ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں استعمال ہوا ہے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، پھر تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے۔ کہتے ہیں دراصل یہ لفظ ولا یلی سے ماخوذ ہے جو قرب کے معنوں میں ہے، یعنی تمہاری تباہی نزدیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آیت نمبر 20 کو ہم نے دیکھ لیا، اور اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف۔ بس یہاں سے جو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی وہ یہ ہے کہ کچھ منافقین پہلے ایک کام کر رہے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے باہر آتے تھے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ابھی کیا فرما رہے ہیں، تو یہ چیز پرابلم کریٹ کر سکتی تھی، اور ایک خطرہ لاحق ہو گیا تھا منافقین کی طرف سے۔ تو اس کا ایک سلوشن دیا گیا تھا، اور اس کے دو حصے تھے، ایک توحید کے ساتھ متمسک رہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور دوسرا استغفار کرنا۔ یہ دو حل وہاں پہ دیے گئے تھے۔ ابھی یہاں پہ اس آیت کے مطابق ایک نیا پرابلم مسلم سوسائٹی کے اندر کھڑا ہو رہا ہے کہ بیمار دل لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ آیت نازل کیوں نہیں ہوتی، اور جب نازل ہو جاتی تھی تو اس وقت تو پھر وہ پریشان ہو جاتے تھے، موت ان پہ طاری ہو جاتی تھی۔ اچھا، یہ پہلے ایک بات کہہ چکے تھے، یہ کہتے تھے طاعتن طاعتن طاعتن، یعنی ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہم جو آپ آرڈر کریں گے بالکل ہم لبیک کہنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، اس طرح کے نعرے لگاتے تھے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یہ بات بھی بہت اچھی تھی، نعرے تو بہت اچھے تھے، لیکن اب آیتیں اور صورتیں نازل ہو گئی ہیں، اور بظاہر اس سے سورہ محکمہ سے مراد یہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہے، یا اس کا پہلا حصہ مراد ہے، سیاق سے مراد ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف، جس میں یہی بات کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی طاعتن طاعتن جو تم کہتے رہے ہو، نعرے لگاتے رہے ہو، آج اس کی ضرورت ہے۔ قولم معروف تھا، یہ اچھی بات تھی جو تم نے کہی تھی، لیکن پریکٹیکلی بھی اب اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تھیں۔ فَإِذَا، جب عزم الامر، جب معاملہ حتمی ہو جائے، یعنی اب تو آیتیں آ گئی ہیں نا، اب تو ڈیسیژن لے لیا گیا ہے۔ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ آپ ڈیسیژن لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے کہ اب ہم جائیں گے، میدان سجے گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں ان سے جا کے کہ یہ ہوتے کون ہیں رکاوٹیں ڈالنے والے اور اللہ کے رستے سے روکنے والے دوسروں کو؟ اب تو آیتیں آ گئی ہیں، اب امر جو ہے اس میں عزم آ گیا ہے، اب امر حتمی ہو گیا ہے، فیصلہ اور معاملہ حتمی ہو گیا ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا اب سب کچھ۔ تو اب تو تم کرو نا عمل اس کے مطابق، اب کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کے ساتھ سچے رہتے نا، جو پہلے باتیں کی تھی ابھی بھی اس پہ قائم رہتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا اگر یہ پابند رہتے اپنی باتوں پہ۔ مختصر اس کی تفسیر ہے، پہلا نقطہ تفسیر آیات کے اندر طاعۃ وقول معروف سے لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پر تو اطاعت کا وعدہ اور بہتر گفتگو ہے زبان کے اوپر، یعنی کہ قتال و جہاد کا حتمی حکم آنے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ پوری چرب زبانی کے ساتھ، چکنی چپڑی زبان کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، نعرے لگا رہے تھے وہ تو۔ دوسرا نقطہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ جہاد حتمی ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جہاد سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
اپنے قول و قرار کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اصل میں فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ یہاں پہ ایک اور حصہ بھی تھا جو پوشیدہ ہے، وہ اس عربی ایک اسکرپٹ سے ہمیں خود سمجھنا ہوتا ہے۔ خالفو، جب فیصلہ حتمی ہو گیا تو انہوں نے مخالفت کی۔ یہ آیت میں نہیں ہے خالفو، لیکن اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس پورے ٹیکسٹ سے، کانٹیکسٹ سے۔ تیسرا نکتہ، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اپنے قول و قرار اور وعدہ اطاعت میں اطاعت کو سچا کر کے دکھا دیتے اور صدق دل سے جہاد میں شرکت کر لیتے تو اس میں ان کے لیے بہتری تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جو تفسیر ہم نے اختیار کی ہے وہ آیت کے سباق و سیاق کے مطابق ہے۔ دیگر تفاسیر میں ان دو آیتوں کی مختلف اور متعدد تفسیریں ہیں۔ بس اس طریقے سے یہ آیت بھی مکمل ہوئی، آیت نمبر 21، اور اس کے بعد آیت نمبر 22 بھی مختصر ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر اگر تم حکمران بن جاؤ، البتہ یہاں پہ میں ایک اور معنی بھی کروں گا کہ منہ موڑ لو۔ تولیتم کا ایک مطلب منہ موڑنا بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے تولیتم کہ تم ولی بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، حکومت تمہیں مل جائے۔ دونوں معنی یہاں پہ الگ الگ اپنا درست معنی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو انہوں نے کیا ہے معنی وہ حکمرانی اور حکومت کا کیا ہے، فی الحال ہم اسی کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا معنی میں آگے ضمن میں بیان کرتا ہوں، دوبارہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ قطع رحم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ صلہ رحم یعنی آپس میں تعلقات کو رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ قطع کریں گے، کاٹیں گے ان تعلقات کو، یہ فساد کریں گے کب؟ جب یہ حاکم بن گئے۔ جبکہ اب میں دوسرا معنی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حکم آ گیا نا، اب ان کے اوپر موت کی سی غشی طاری ہو رہی ہے، تو قرآن مجید یہاں پہ ان کو فرما رہا ہے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا توقع کی جا سکتی ہے تم سے؟ کیا یہی توقع ہے؟ یہی کرو گے تم؟ کیا رزلٹ دو گے تم؟ ان تولیتم، اگر تم منہ موڑ لو گے۔ اگر یہ منہ موڑ لیں گے، اب میں حکمرانی والا نہیں مانا کر رہا ہوں کہ تمہیں حکومت ملے گی، وہ اپنی جگہ درست مانا ہے، یہ اپنی جگہ درست مانا ہے، چونکہ یہ بھی تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا۔ اگر تم اس حکم سے منہ موڑ لو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد پھیلے گا۔ ظاہر ہے کہ معرکہ ہے، اندر ہی سے کچھ لوگ اگر ساتھ نہ دیں تو بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اندر سے یہ جو حق والا فرنٹ ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ مومنین کے ساتھ تو نہ نکلے نا، مومنین سے تو رشتہ تعلق توڑ لیا، مومنین کچھ کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں یہ نہیں کر رہے وہ کام، آپس میں تعلقات میں جو ہے وہ نرمی آئے گی، ڈھیلے پڑ جائیں گے اور آپس میں مسائل ہو جائیں گے اور قطع رحم تک نوبت جا پہنچے گی۔ اگر آیات کے کانٹیکس کو دیکھا جائے، سیاق و سباق کو دیکھا جائے، تو اس طریقے سے منہ موڑنے کا معنی بھی بعید نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تفسیر آیات کی طرف۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے چونکہ یہاں پہ حکمرانی کا معنی لیا ہے تو یہ تفسیر ساری اسی حساب سے لے کے چلیں گے۔ اب ہم ایک ایک نقطے کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہاں سے لے رہے ہیں جب تمہارے ایمان کا یہ حال اور حکم عدولی کا یہ عالم ہے۔ حکم عدولی وہی حکم سے منہ موڑ لینا، اطاعت نہ کرنا، بات نہ ماننا، یہ عالم ہے، تو فساد فی الارض اور قطع رحمی کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دوسری تفسیر اب یہاں خود بیان بھی کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے یہاں نہیں لی۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ تم کبھی برسر اقتدار آئے تو تم سے فساد فی الارض اور قطع رحمی کے علاوہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بعض نے تولیتم کے معنی منہ پھیرنے اور بعض نے برسر اقتدار آنے کے کیے ہیں، بس دونوں تفاسیر یہاں پہ بیان کر دی انہوں نے۔ تولیتم
التولی ولایت و حکومت کے معنوں میں زیادہ قرینے سیاق ہے۔ بہرحال ان کی تشخیص یہ ہے قبلہ کی کہ یہ ولایت و حکومت کے معنی میں ہو تو زیادہ فٹ بیٹھتا ہے ان آیات کے اندر، چونکہ حکمرانوں سے فساد فی الارض کا ارتکاب ہوا کرتا ہے اور اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے قریبی ترین رشتہ داروں کا بھی خون کرتے ہیں۔ چنانچہ چشم جہاں نے ان دنیا کی آنکھوں نے دیکھ لیا، جب حکومت بنی امیہ کے ہاتھ آئی تو انہوں نے نہ کسی چھوٹے پر رحم کیا، نہ بڑے پر، نہ صلہ رحمی کا خیال رکھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ فساد پھیلانے اور قطع رحمی کرنے والے کون ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تفسیر قرطبی میں ہے، یہ مفسدین قریش کا ایک قبیلہ ہے، ان سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے حاکم بن جائیں تو زمین پر فساد نہ پھیلائیں اور قطع رحمی نہ کریں۔ دیگر متعدد روایات میں اس قبیلے کی نشاندہی کی گئی ہے، کون سا قبیلہ تھا وہ قریش کا۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر بنی امیہ اس طرح اچھل کود رہے تھے جس طرح بندر اچھل کود کرتے ہیں۔ آپ پر یہ بات اتنی دشوار گزری کہ اس کے بعد تا حیات آپ نے تبسم نہیں فرمایا، مسکراہٹ نہیں آئی ہے چہروں پہ۔ اس مضمون کی روایت کے راوی ہیں سہل ابن سعد، سعید ابن مسیب اور یعلا ابن مرہ اور ابن عمر۔ حضرت عائشہ نے مروان ابن حکم سے فرمایا، روح المعانی میں جناب آلوسی یہ لے کے آئے ہیں اور دور المنصور میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے ذیل میں ان دونوں جگہوں پہ، ان دونوں تفاسیر میں یہ روایت ہے کہ جناب حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے باپ اور تیرے دادا کے بارے میں یہ کہتے سنا ہے کہ تم وہ شجرہ ملعونہ ہو جو قرآن میں مذکور ہے۔ تو یہ اہل سنت کی دونوں تفاسیر ہیں جن میں حضرت عائشہ نے مروان ابن حکم سے یہ بات فرمائی اور یہ ذکر ہے وہاں پہ ان تفاسیر میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ واضح ہے کہ مروان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے شہر بدر کیا تھا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، یہی مروان بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیر فدق کا مالک بن جاتا ہے۔ بعد میں تو یہی لوگ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک بن گئے۔ اور ایک نہج البلاغہ کی شعر ہے جس میں سے یہ نقطہ لے کر آ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ زمانہ ہر نالائق کو بلند کرتا ہے اور ہر شریف صفت کو گراتا ہے۔ زمانے کے یہی اتار چڑھاؤ ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس۔ اور اہم نکات کے اندر ایک ہی نقطہ یہاں پہ فرما رہے ہیں جو پہلے بھی چند دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ سچ فرمایا صادق آل محمد علیہ السلام نے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک آیت ہماری شان میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متمسک رہیں اور دینی احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔